السلام علیکم دوستو، اگر آپ زندگی میں سب کچھ جو آپ کے لیے جائز ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دل کی گہرائیوں سے اس وظیفے پہ آپ نے عمل کرنا، یقین مانیں جو آپ کی خواہشات جائز ہیں سب کچھ آپ حاصل کر لیں گے۔ ناظرین، اس دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسا لمحہ ضرور ہوتا ہے جب بندہ تنہائی میں بیٹھا ہوتا ہے، دل میں کسک ہوتی اور یاد الہی دل میں بسیرا کر لیتی۔ ہم اکثر دعائیں پڑھتے ہیں مگر حقیقت میں ہمیں مانگنا نہیں جانتے۔ ہم اگر دعا مانگنی سیکھنی ہو تو کبھی کسی فقیر کو دیکھیں جو سراپا سوال ہوتا ہے، اس کی آنکھیں سوال کرتی ہیں، اس کے ہاتھ سوال کرتے ہیں، اس کے کپڑے، چال، حالات سب کچھ سوال کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے در پہ سوالی ہیں مگر سوال کرنا نہیں جانتے۔ میری درخواست ہے کہ ہم سب دعا مانگنے کی عادت ڈالیں اور اس کے لیے وقت بھی نکالیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ دعائیں مساجد، مدارس یا خانقاہوں میں مانگی جاتی ہیں، لیکن حقیقت میں سب سے زیادہ دعائیں جیلوں میں، کچہریوں میں اور ہاسپٹلز میں مانگی جاتی ہیں۔ وہاں ہر شخص سچے دل سے گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، التجائیں کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے۔ اگر دل میں کوئی بڑی خواہش ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل درپیش ہو تو 2 رکعت نفل حاجت پڑھیے۔ پہلی رکعت میں آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی پڑھنی، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ سلام کے بعد 3 بار سورہ یاسین پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، پھر اللہ کے حضور عاجزی سے اپنی حاجت رکھیں۔ جو بھی مسئلہ ہو وہ اللہ کے حکم سے ضرور حل ہوگا۔ اگر دولت، روزی، عزت، سکون، رشتے یا صحت کا کوئی مسئلہ ہو تو دعا میں یہ سب مانگا کریں۔ جنت بھی مانگے مگر عام جنت نہیں بلکہ جنت الفردوس مانگے۔ دنیاوی مال و دولت بھی مانگے مگر وسیع اور برکت والی مانگے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ دعا مانگنے کے لیے پرسسٹنٹ ہونا پڑتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے پورے دل و جان سے دعا کرے، ادھر ادھر متوجہ نہ ہو، دل حاضر ہو۔ اگر چند دن یہ پریکٹس کر کے دیکھیں، عمل اپنی زندگی کے حصہ بنا لیں تو زندگی میں بڑی حیران کن برکت اور تبدیلی دیکھیں گے۔ ایک اور حقیقت یہ ہے کہ مالدار لوگ کم دعا مانگتے ہیں جبکہ غریب ہر وقت اللہ کو پکارتے ہیں، اور غریب کے پاس بڑی بڑی دعائیں یاد بھی نہیں ہوتی مگر اس کا دل تڑپ کر دعا کرتا ہے اور یہی دعا عرش ہلا دیتی، جبکہ مالدار شخص اپنی تدبیروں پر بھروسہ کرتا ہے اور اکثر دعا کی قوت کو بھول جاتا ہے۔ یہی فرق ہے جو نسلوں کو یا تو عروج دیتا ہے یا زوال کی طرف لے جاتا ہے۔ والدین اپنی اولاد کے لیے مال و دولت، زیورات، جائیدادیں اور دنیاوی سہولتیں تو چھوڑ جاتے ہیں مگر مقدر، نصیب اور برکت دینے کا نہیں سوچتے۔ اگر نسلوں کی کامیابی چاہتے ہو تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں اچھا نصیب، اچھا مقدر اور وسیع رزق عطا کرے۔ یہ دنیاوی نظام فانی ہے مگر جو کچھ اللہ کے خزانوں سے مانگا جائے وہ لازوال ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی میں اللہ سے مانگنا سیکھ لیتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ دوستو، یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شیلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شیلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو شیلاجیت کو ضرور استعمال کریں۔ ایک بات ہمیشہ آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے، یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں۔ کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر حسن محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں، آپ آرڈر کر سکتے ہیں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہیں، سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔